وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. حاضرین بز و سامعین پرعز، منبر پر تشریف فرما علماء کرام، اولاد رسول حضرت سید نیاز علی صاحب، بانی جلسہ حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العلی الولی البصیر، والصلاة والسلام علی النبی الکریم النظیر البشیر السراج المنیر وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. اجتماعی شکل میں حسب دستور اہل سنت اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس، پاکیزہ، باعظمت و باوقار، بلند رتبہ اور رتبے بڑھانے والی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا ومولانا وغوثنا وغیثنا وغیاثنا ومبغیثنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، پوسٹر میں دیے گئے عنوان کے تحت کچھ عرض کرنے سے پہلے میں ایک عظیم خوشخبری آپ کے توسط سے تمام اہل سنت و جماعت کو یہ دینا چاہوں گا. اور ابھی جو شعر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب نے سنایا، کیوں رضا آج گلی سنی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے. فی الحقیقت ان ایام میں مجھے شام، مصر اور دبئی کے دورے پر ہونا چاہیے تھا، لیکن ویزا نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ ہی پروگرام ادھر کے دے دیے. خیر، جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے کہ اٹھ میرے دھوم مچانے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یہ صحیح طریقے سے اس دور میں مظہر اعلیٰ حضرت وارث علوم امام احمد رضا قاضی القضات حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری پر صادق آتا ہے. 4 مئی کو جامعۃ الازہر کے شیخ الازہر مفتی سید محمد طنطاوی، جن کو اس وقت نائب صدر جمہوریہ کا پروٹوکول بھی ملا ہوا ہے، ان کی دعوت پر مظہر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ مد ظلہ العالی ان کے چانسلر ہاؤس میں پہنچے. 15 منٹ کا وقت دیا تھا، لیکن جب گفتگو کا سلسلہ بڑھا تو 15 منٹ سے 45 منٹ ہو گئے اور یہ بھی نہ پتا چلا کہ کتنا وقت ہوا. اور مفتی سید طنطاوی نے حضور ازہری میاں صاحب کو ان کی علمی خدمات کا ایوارڈ دیا، اور
اور یہاں کے نجدیوں نے، وہابیوں نے، مودودیوں نے، غیر مقلدین نے، خاص طور سے پاکستانی بندر ظہیر الہی جس نے البریلویہ کتاب لکھی تھی، اور ملک عرب میں ہم اہل سنت و جماعت کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ الحمدللہ 4 تاریخ 11 بجے سے لے کر پونے 12 بجے تک اس موضوع پر گفتگو ہوئی، اور مفتی سید محمد طنطاوی نے کہا کہ ہم مصر میں اور آپ ہندوستان میں ہمارا اور تمہارا عقیدہ ایک ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی کتابیں اور خود حضور تاج الشریعہ مجد اللہ العالی نے جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے چند رسائل شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام اور ابو ابراہیم تارہ ولا آذر، یہ عربی کی کتابیں ہیں، اور چند دوسری کتابوں کا جو عربی میں ترجمہ کیا، جب مفتی جمہوریہ کو پیش کیا گیا تو ان کے سارے کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے، اور حضور تاج الشریعہ نے پھر ان بد مذہبوں کی بد مذہبی کو اور ان بد عقیدوں کی بد عقیدگی کو واضح اور جلی الفاظ میں مفتی جمہوریہ مفتی سید محمد طنطاوی یعنی کہ نائب صدر جمہوریہ مصر کے سامنے ان کو پیش کیا، تو الحمدللہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اب یہ کہا جائے کہ جاء الحق وزہق الباطل، یعنی حضرت اظہری میاں صاحب مجد اللہ العالی جامعہ ازہر میں پہنچے، اور جو ان کا بطلان کا پلندہ تھا، ان کے بطلان کی گنگوہ کی خانقاہ تھی، وہ سب کی سب ملیا میٹ ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرچم وہاں پر لہرا گیا۔ اور ان لوگوں کی رشا دانیہ کی ذرا حدیں دیکھیے، یہ سب کچھ مجھے تاج الشریعہ مجد اللہ العالی نے تو نہیں بتایا، لیکن آج جب ہم حضرت سید احمد کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر تھے، وہاں پر میرے برادر نسبتی شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا حضرت رضا صاحب کا فون آیا، انہوں نے یہ تفصیل بتائی، لیکن پرسوں جب میری قبلہ گاہی حضور تاج الشریعہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے روکا، مجھ سے تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن چند ساتھی ساتھ میں تھے، ان سے کچھ پوچھ تاچھ کے بعد پوچھا گیا کہ اینا شعیب رضا ما جا، کہ شعیب رضا کہاں ہے، کیا وہ نہیں آیا؟ یعنی اتنی ایک ایک خبر وہاں تک پہنچائی جا رہی ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ بتائیے، ایک طرف درس یہ دیا جاتا ہے کہ صاحب ہم اخلاق کے پتلے ہیں، لیکن صحیح بات ہے یہ کہ اخلاق سے نکل گئے، نہ اخلاق ان کے پاس سے گزرا نہ یہ اخلاق کے پاس سے گزرے۔ ہاں، مولوی اخلاق حسین قاسمی دہلوی ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے، نام کا اخلاق تھا، لیکن اخلاق نام کی اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ تو یہ میں نے سوچا کہ یہاں پر یہ خوشخبری آپ حضرات کو سنا دوں، اور یہیں سے یہ بھی بتا دوں کہ صحیح معنوں میں پیر کامل مرشد کامل کیسا ہو، ایک لفظ میں یہ سن لیجئے، حضور تاج الشریعہ جیسا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بلایا، یہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے انی احببت فلانا فاحبہ، کہ میں نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم ینادی جبریل فی الملائکۃ، پھر حضرت جبریل امین ملائکہ میں ندا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیوضع له القبول فی الارض، اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے، وہ جہاں جاتا ہے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے تعظیم و تکریم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہی وہ چیز ہے کہ ولی کی کوئی کتنا ہی چرچا کرتا رہے، ولی اس کے چرچے کی بنیاد پر نہیں پہچانا جاتا، ولی اپنے زہد و تقوی کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، ولی فضل الہی کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے۔ یہی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممتاز کراتی رہی، یہی چیز حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ممتاز کراتی رہی، یہی وہ چیز تھی کہ سارے صحابہ کرام کو ممتاز کراتی رہی، اولیاء کرام کو ممتاز کراتی رہی، پہچان ہوتی رہی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی قبول فی الارض رکھ دیا گیا، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی قبول فی الارض رکھ دیا گیا۔ ایک ایک ولی کی تاریخ پڑھتے چلے جائیے تو زمین میں ان کے لیے قبول فی الارض رکھ دیا گیا ہے، اور جب ان کے ناموس پر لوگ شب خون لگانے کی کوشش کر رہے تھے، کوئی غوث پاک کے اوپر باہیں تان رہا تھا، کوئی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو مسمار کرنے کی بات کر رہا تھا، کوئی سادات کرام کی عزت کو مسمار کرنے کی بات کر رہا تھا، کوئی اولیاء کرام کے مزارات کو ڈھانے کی بات کر رہا تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہا تھا، کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کر رہا تھا، اور طرح طرح کی چیزیں لکھی جا رہی تھی۔ تو اس وقت میں ان تمام چیزوں کا تحفظ کیا ہے تو وہ ایک ذات ہے سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی۔ جب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی تحفظ کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو اپنا ایسا محبوب بنا لیا کہ ان کے پیارے نبی کی شریعت اور آج دین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام مسلک اعلیٰ حضرت سے پہچانا جانے لگا۔ سادات کی سیادت ہو یا مزاروں کی زیارت، علماء کی توقیر ہو یا عزت و تکریم، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے۔ الحمدللہ آج اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حقیقت کی بنیاد پر لیا جاتا ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر اگر کچھ لیا جائے اور حقیقت سامنے آ جاتی تو سب کھل کر سامنے آ جاتا ہے، لیکن جب حقیقت حاوی ہوا کرتی ہے تو عقیدت بھی غالب ہو جایا کرتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی کارنامے ایسے تھے کہ کسی نے ان کے بیٹوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے والد سے محبت کرو، حجت الاسلام نے یہ نہیں کہا میرے والد سے محبت کرو، مفتی اعظم ہند نے یہ نہیں کہا کہ میرے والد سے محبت کرو، صدر الشریعہ نے یہ نہیں کہا میرے استاد محترم سے محبت کرو، صدر الفاضل نے یہ نہیں کہا کہ میرے استاد محترم سے محبت کرو، یا اور شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، بلکہ یہ وہ چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو اپنا محبوب بنا لیا اور ان کے لیے زمین میں قبول فی الارض رکھ دیا گیا۔ بہرحال درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے دوستو، یہ یہاں پر منبر پر
جو افراد بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کوئی تو فرق ہے کہ یہ یہاں پر ہیں، آپ وہاں پر ہیں، اور اللہ کرے کہ ان بچوں میں سے بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ کل کو یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہاں پر بیٹھے، تو یہاں پر اور وہاں بیٹھنے میں فرق کیا ہے؟ علم کا فرق ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوں گے؟ نہیں۔ ایک فرق یہی دیکھ لیجئے کہ جو قرآن و حدیث کو جانتے مجھے دعویٰ نہیں ہے، آپ حضرات کی حسن عقیدت ہے، لیکن یہ علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، سادات کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کو جانتے ہیں، اس لیے ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کو منبر رسول پر بٹھایا جائے، اور جو قرآن و حدیث کو نہیں جانتے ان کو شاگرد کی حیثیت سے اپنے سامنے بٹھایا جائے تاکہ وہ قرآن و حدیث کی بات سنیں۔ تو یہ استاد کی حیثیت سے منبر رسول پر بیٹھے ہیں اور آپ شاگرد کی حیثیت سے ذرا تھوڑا سا نیچے بیٹھے۔ علم ایک عظیم چیز ہوا کرتی ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیے، آنکھ ناک کا فرق ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن انسانیت کے ناطے ہم میں اور آپ میں، یعنی ان میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، بالکل قطعی طور پر کوئی فرق نہیں، فرق ہے علم کا۔ اور ذرا آگے چلیے، اب یہ حضرات ہوئے، اب ان سے اوپر بھی ایک طبقہ ہے صلحاء کا، متقیوں کا، اگر وہ آ جائیں تو ان کے لیے اور اونچی جگہ بنائی جائے، ان کے لیے اور اونچی جگہ بنائی جائے گی، کیونکہ یہاں صرف علم ہے، ان میں بہت سارے علماء، سب علماء الحمدللہ عالم باعمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جس کو جانچے اور پرکھے کہ ہم سے زیادہ تقوی میں وہ ہیں تو ان کو اور اوپر بٹھا دیا کرتے، ایک فرق اور ہوتا چلا گیا۔ اسی طرح سے بہت سارے فرق ہو جاتے ہیں، فرق ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس فرق کو جب آپ آگے تک لے جائیے، آپ کے سامنے دو لفظ میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ سارے متقیوں کے زمانے حاضرہ میں جس کا نام تھا سردار کا، سارے متقیوں کے سردار وہ تھے سیدنا مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی۔ حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح سے اوپر چلے جائیے تو سارے اولیاء کرام کے، سارے متقیوں کے سردار کا نام ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی۔ اور پھر اور اوپر چلے جائیے، یہ نسبت اور اوپر تک چلی جاتی ہے۔ تو جب آپ اتنا یہ سمجھ گئے کہ علماء میں اور عوام میں علم کا فرق ہے، علماء ہو اور پھر متقی ہو تو تقوی کا فرق ہوا کرتا ہے، اور پھر حضرت صدر و فاضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہدی للمتقین کی تفسیر میں تقوی کے 7 مراتب گنائے ہیں، تو میں آپ کو بھی خوشخبری دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ بھی متقی ہیں، آپ بھی متقی ہیں، اس لیے کہ تقوی کا سب سے پہلا مرتبہ یہی ہے کہ وہ شرک سے بچا رہے، وہ کفر سے بچا رہے، تو الحمدللہ آپ شرک سے بھی بچے ہوئے ہیں اور کفر سے بھی بچے ہوئے، تو آپ بھی متقی ہیں، آپ بھی متقی ہیں، لیکن آپ کے تقوی میں اور علماء کے تقوی میں اور جو اور متقی ہیں ان کے تقوی میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے، 7 فرق ہیں، اور جو سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل، اس درجے پر
ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فائز ہیں، تو پتہ یہ چلا کہ ہادی اور مرشد ہونے کے لیے عالم کا ہونا شرط ہے، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اور اس کا سلسلہ متصل بھی ہو۔ ابھی حضرت مولانا محمد احمد صاحب مصباحی مجد اللہ العالی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ مجھے یہاں پر یہ بات یاد آ گئی، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی قیمت پر ولی مرشد نہیں ملتا جو اس کو راہ دکھا دیا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ولی مرشدہ کا لفظ آیا ہے کہ ولی مرشد ہو، مددگار بھی ہو اور راہ دکھانے والا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارا مرشد ہو، جو ہمارا ہادی ہو، جو ہمارا شیخ طریقت ہو، جو ہمارا پیر طریقت ہو، وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، صحیح بات تو یہ ہے کہ غوث پاک جیسا ہونا چاہیے، خواجہ غریب نواز جیسا ہونا چاہیے، قطب الدین بختیار کاکی جیسا ہونا چاہیے، سلطان الاولیاء نظام الدین محبوب الہی جیسا ہونا چاہیے، علاء الدین حضرت مقبول الہی صابر پاک جیسا ہونا چاہیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسا ہونا چاہیے، حجت الاسلام جیسا ہونا چاہیے، مفتی اعظم ہند ہونا چاہیے، اور اب مجھے کہہ لینے دیجئے موجودہ زمانے میں تاج الشریعہ اظہری میاں جیسا ہونا چاہیے۔ تو پیر طریقت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ شریعت کی روشنی میں ظاہر سی بات ہے پیر طریقت وہی ہوگا جو شریعت پر عامل ہوگا۔ شریعت و طریقت نامی کتاب میں لکھا ہے کہ شریعت بال ہے، شریعت بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے۔ گنجے کے سر میں مانگ نکالنے لگو کتنی اچھی لگے گی، بیوٹی پارلر میں لے جا کر اس کی مانگ نکالنا بہت اچھی لگے گی، ارے لگے گی نہیں، گنجے کے سر پر بال ہی نکلے۔ مجھے معاف کیجیے اگر کوئی صاحب ہو یہاں پر، مثال دے رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے یہ مثال دی اور کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو گنجے کے سر پر جب بال نہیں ہے تو اس کی مانگ بھی نہیں نکلے گی۔ تو میرے دوستو، جب شریعت کا علم نہیں ہے تو طریقت بھی نہیں آئے۔ شریعت پہلی منزل ہے، اس کے بعد طریقت ہے، معرفت ہے، اور اس کے بعد حقیقت ہوا کرتی۔ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ لوگ طریقت ہی پر کیوں رک جاتے ہیں، حقیقت تک کیوں نہیں پہنچتے، دو زینے کیوں چھوڑ دیے، ارے دوسرے پر کیوں راضی ہو، چوتھے پر کیوں نہیں پہنچ گئے۔ خیر یہ بھی ایک یہ چیز ہے، ان کو بھی اتنی سمجھ نہیں کہ بھی معرفت ہے اس کے بعد حقیقت ہے، حقیقت آخری منزل ہے۔ تو صاف یہ پتا چل رہا ہے کہ ان جناب کو صرف ایک طریقت کا لفظ معلوم ہے، شریعت سے بھی بے بارہ ہے، معرفت کو بھی نہیں جانتے، طریقت کو بھی نہیں جانتے۔ تو پیر طریقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین ہو، عالم دین ہو۔ اور عالم دین کب بنتا ہے؟ عالم دین کب بنتا ہے؟ سائنس پڑھ کے، بایولوجی پڑھ کے، یا اور کوئی سی سائنس کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی پڑھ کے، سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر پڑھ کے نہیں، کوئی سا ویئر پڑھ کر نہیں، وہ عالم بنتا ہے قرآن اور حدیث پڑھ کر۔ اب اگر اس نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا ہے تو عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو قرآن اور حدیث پڑھ کر بنتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ عالم ہوا کرتا ہے۔ تو پیر طریقت کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ عالم ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو سرکار سیدی مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کی الملفوظ کے نام سے، اعلیٰ حضرت کے ملفوظات ان کو مفتی اعظم ہند نے ترتیب دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو بغیر کسی کی مدد کے اپنی ضرورت کے مسائل کو کتب فقہ سے نکال سکے وہ عالم ہے، وہ عالم ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بغیر کسی کی مدد کے کتب فقہ سے مسائل نکال لیتا کہ نہیں نکال لیتا؟ کیسے نکالتا ہے؟ مجھے اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ دہلی میں ایک کالونی ہے نور الہی، ایک صوفی صاحب تھے لیکن ذرا کچھ سوجھ بوجھ والے تھے، ان کے ہاں ہمارا جانا ہوا
بڑی عزت سے پیش آئیں. تھوڑی دیر میں ایک صوفی اور آ گئی. اب یہ جو پہلے صوفی صاحب تھے انہوں نے کہا یا اللہ، تو دوسرے تڑپ اٹھے، اپنی جہالت کا مظاہرہ کر دیا کہ یار تو ایسا کہہ رہا کہ جیسے اللہ تیرے دروازے پر بھیک مانگ رہا، نعوذ باللہ. ہم نے کہا صوفی صاحب اس زبان درازی کو بند کیجئے اور اپنے تصوف کو گلی کی نالی میں پھینک دیجئے. یہ تصوف نہیں، یہ زندقہ ہے. اب وہ جناب تھوڑا سا چراغ پا ہونے لگے. کہا کہ تم جانتے ہو کہاں بیٹھے ہو؟ کہ میرے دوست کے مکان پر بیٹھے ہو. میں نے کہا تمہارا دوست اگر اسی قسم کا ہے جیسا کہ تم ہو تو ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں. خیر ان پہلے صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں صاحب، میں ان معاملوں میں ان کا دوست نہیں ہوں، مجھے وہی چاہیے جو آپ بتا رہے ہیں. مجھے وہ تصوف نہیں چاہیے جو یہ پڑھا رہے ہیں، مجھے وہ تصوف چاہیے، انہوں نے برجستہ کہا، جو ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا. تو آپ دیکھیے اگر وہ کچھ علم رکھتے ہوتے صوفی صاحب، انگوٹھیاں 1 2 3 4 ساری غالباً 10 کی 10 بھری ہوئی تھی. میں نے پیروں پر دھیان نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ پیروں میں بھی چھلے پڑے ہوں، اور اگر اور اوپر دیکھ لیتا تو ہو سکتا کہ پائل بھی. میں نے گلے پر بھی نظر نہیں ڈالی، ہو سکتا ہے کہ گلے میں نیکلس بھی پڑا ہو. خیر، تو پہلی شرط ہے عالم ہونا. جب وہ عالم ہوگا قرآن پڑھے گا. قرآن جب پڑھے گا تو قرآن ارشاد فرمائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. متقی کون ہے؟ اب ہمیں اور آپ کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا محمد احمد صاحب کہیں، قاری عبدالرؤوف صاحب کہیں، مولانا عبدالحکیم صاحب کہیں، یا سید صاحب کہیں کہ صاحب متقی وہ ہے، متقی وہ ہے. اے قرآن تو بتا. تو قرآن کہتا آگے پڑھ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ینفقون. متقی کون ہے؟ جو غیب پر ایمان لائے اور غیب پر ایمان لانے کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں. تو اب الذین یؤمنون بالغیب کا جملے پہ الحمدللہ ایمان ہے، لیکن اب ذرا دیکھیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے. پہلی صفت متقی کی بتائی کیا؟ کہ متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ متقی ہوگا. دوسری صفت یہ بتائی ہو کہ وہ نماز کا عادی بھی ہو. تیسری صفت یہ بتائی کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہو، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ بھی کرتا ہو. اور بھی صفت آ کے بتائی، لیکن ابھی ہم دوسری صفت پر بات کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہو پابندی کے ساتھ. فجر بھی پڑھتا ہو، ظہر بھی پڑھتا ہو، عصر بھی پڑھتا ہو، مغرب بھی پڑھتا ہو، عشاء بھی پڑھتا ہو، یہ ساری کی ساری نمازیں پڑھتا ہو. اور الحمدللہ حدیث شریف میں مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر یہ نیت کرتے ہیں کہ ظہر بھی پڑھیں گے، تو فجر سے ظہر تک کا یہ سارا کا سارا وقت ان کے لیے عبادت میں لکھا جاتا ہے. اور ظہر کی جب پڑھ لیتے ہیں یہ نیت کرتے ہیں کہ عصر کی پڑھوں گا، تو عصر اور ظہر کے درمیان وہ جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں، دکان چلاتے ہیں یا آفس میں رہتے ہیں، تو یہ سارا کا سارا کام کرنا ان کے لیے عبادت میں لکھا جاتا ہے. عبادت میں لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ ساری نمازوں کا یہ حال ہے. عشاء پڑھ کر جو شخص فجر کی نیت کرتا ہے کہ فجر پڑھوں گا، تو اس کا سونا بھی اس کے لیے عبادت بنا دیا جاتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ جو نماز پڑھتے ہیں. یقیمونا میں تجدد ہے، کیونکہ مضارع کا صیغہ اور مضارع کے صیغے میں تجدد، یعنی اس نماز کے بعد دوسری، اس نماز کے بعد دوسری، جو وقت آتا چلا جا رہا ہے اس نماز کو پڑھتا چلا جائے، اس نماز کو پڑھتا رہے. اور جو نماز نہ پڑھے تو قرآن کریم اس کا 1 نمبر کاٹ لیتا ہے کہ یہ صحیح معنی میں متقی نہیں.
اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، کفر و شرک سے بچنے کی وجہ سے ایک معنی کا تو متقی ہے، لیکن نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو اس کو دوسرا مرتبہ حاصل ہونا چاہیے اس مرتبے پر یہ فائز نہیں ہے۔ اور نماز وہ اہم رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد الوہیت، رسالت اور یوم آخرت کا پر ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلی منزل ہے وہ نماز ہے۔ نمازی کا ہونا ضروری ہے پیر طریقت کے لیے شریعت کی روشنی میں، اور مسلمان کا ہر کام شریعت کی روشنی میں ہوا کرتا ہے، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہوا کرتا۔ اب جب وہ قرآن پڑھتا ہے، جب وہ قرآن پڑھے گا اس کے مسائل کو یاد کرے گا اور اس پر عمل کرتا چلا جائے گا، حدیث پڑھے گا اس پر عمل کرتا چلا جائے گا۔ جب وہ یہ حدیث پڑھے گا کہ مرد کو سونا یا چاندی پہننا حرام ہے، تو جتنا بھی اس نے سونا چاندی پہن رہا ہے اس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ اگر 10 ہاتھوں میں 10 انگلیوں میں اس نے یہ پہن رکھی ہے، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اس کو طلاق دیتا جائے گا، تجھے طلاق، تجھے طلاق، تجھے طلاق، بیوی کو نہیں انگوٹھیوں کو، تو یہ دیتا چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر ہوئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے انگلیوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک انگوٹھی تھی، فوراً نکال کر پھینک دیا۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ صحابی نے عذر نہ کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی تکلیف ہے یا میں اس کو پہن رہا ہوں، مجھے اس کو شوق ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو معاملہ یہ تھا کہ حکم رسول پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے ہر وقت حاضر رہا کرتے تھے۔ آج ہمیں گردنیں کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کے سامنے گردنیں جھکانے کی ضرورت ہے۔ ہم شریعت کے سامنے گردنیں جھکائیں۔ تو ایک شرط تو ہوئی عالم ہونا، اور اس عالم ہونے میں بہت ساری شرطیں در شرطیں قیدیں لگتی چلی جاتی ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر مزاج کیا ہو گیا ہے کہ عالم نہیں، جو سب سے زیادہ بے وقوف دکھائی دے، انگوٹھیاں پہنے، سگریٹ سب سے زیادہ پیے، اور میں کیا کیا ذکر کروں، نماز کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، اسی کو سب سے بڑا ولی سمجھ لیتے ہیں، اسی کو سب سے بڑا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکایت سنتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی ریاضتیں کی ہیں۔ آج ان ریاضتوں پر کون اتر پا رہا ہے؟ بڑی مشکل کیا۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جو مجاہدات اور جو ریاضتیں کی ان پر کوئی نہیں اتر پاتا۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم یہی کھڑے رہنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا، چلے گئے۔ عجیب آدمی ہے کہ 1 سال ہو گیا تب واپس آئے۔ غوث پاک وہیں پر کھڑے رہے کہ وعدہ کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا۔ کس سے کر لیا تھا؟ ایک صاحب سے وعدہ کر لیا تھا۔ یہ صاحب کون تھے؟ بعد میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ صاحب کون تھے۔ ان سے وعدہ کر لیا تھا۔ اور اے میرے دوستو، یہیں پر جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے بھی اور آپ نے بھی، میری اولاد نے بھی اور آپ کی اولاد نے بھی، میرے ماں باپ نے بھی آپ کے ماں باپ نے بھی، میرے دادا پر دادا نے بھی اور آپ کے دادا پر دادا نے بھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کو پھر ہم کیوں بھول رہے ہیں؟ کیا کہ نہیں کیا وعدہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب کی روحوں نے کہا تھا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو جب ہم نے اس کو رب مانا ہے، قرآن کو قرآن مانا ہے، نبی کو نبی مانا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ نبی کی اطاعت ہو، قرآن جو فرما رہا ہے اس پر عمل ہو، حدیث میں جو احکام آ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے، لیکن کم سے کم شیخ طریقت کے لیے یہ زیادہ ضروری۔
شیخ طریقت کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے. تو وعدہ کر لیا تھا، کھڑے رہے. 1 سال بعد آئے، غوث پاک کو وہاں دیکھا اور کہا یہیں کھڑے رہنا جب تک میں نہ آؤں. پھر چلے گئے. اس کے بعد پھر آئے. 2 سال ہو گئے نا، اب دوسرے سال آ رہے ہیں. بولے یہیں کھڑے رہنا جب تک میں نہ آؤں. کھڑے رہے. اس کے بعد پھر آئے تیسرے سال میں. کتنے سال کھڑے رہے غوث پاک وہاں پر؟ 3 سال کھڑے رہے. اب اے غوث پاک آپ نے کیا کھایا اور کیا پیا؟ ذرا اس کا تو پتا چل جائے. کیا بکرے کھا رہے تھے، بٹیر کھا رہے تھے، مرغے کھا رہے تھے؟ نہیں، غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر احوال میرے ایسے ہوئے ہیں کہ میں نے گھاس کھا کر اپنی زندگی گزاری ہے، اور جو 3 سال میں کھڑا رہا ہوں وہاں پر میں نے گھاس کھا کر وہ زندگی گزاری. 3 سال تک گھاس کھاتے رہے. سبحان اللہ، قربان جائیے. لیکن وعدے کی پابندی دیکھیے. جب آ کر کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ غوث پاک نے فرمایا نہیں. کہا میں خضر ہوں. آؤ تمہیں تمہارے مرشد تک لے چلتا. لے گئے. لے جانے کے بعد حضرت ابو سعید مخرمی، جن کو آج ہم مخزومی کہتے ہیں، مخرمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میں تمہارے مرید کو تمہارے یہاں تک لے آیا ہوں، اس کو مرید کر لیجئے. سبحان اللہ، قربان جائیے. حضرت ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر سے نکلے، بیعت کیا، اپنا خرقہ غوث پاک کو پہنایا، اور غوث پاک نے جو کپڑے پہن رکھے تھے ان کو خود پہن لیا. اور غوث حضرت ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے عبد القادر، میں تمہارا مرید ہوں، تم میرے مرید ہو. میں تمہارا پیر ہوں، تم میرے پیر ہو. ایسا مرید، ایسا پیر، پیر طریقت تھے حضرت ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت جس کو میں عرض کر رہا تھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجاہدات کی زندگی گزر رہی تھی، بڑھتے چلے جا رہے تھے. ایک بادل آیا، اس میں سے آواز آئی، عبد القادر، ہم نے تیرے لیے ساری حرام چیزیں حلال قرار دے دی، تو جو چاہے کر، جو چاہے کھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن اور حدیث پڑھا تھا، قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی، احادیث مبارکہ کو نہ صرف پڑھا تھا بلکہ احادیث مبارکہ کے احکام کو اپنی زندگی میں رچا اور بسا لیا تھا. فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بادل دھواں ہو گیا. پھر آواز آئی، عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضرت غوث پاک نے ارشاد فرمایا، اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا. تو وہ کہتا ہے، عبد القادر، میں نے اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. حضرات وقت ختم ہو چلا جا رہا ہے، بس ایک بات آخر میں عرض کر دوں. اس تقریر سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ پیر طریقت شریعت کی روشنی میں کیسا ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.